25واں سپارہ 9واں رکوع سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین۔ پوری کائنات اور پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچی جماعت، سب سے مقدس مطہر جماعت حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے بہت ہی اونچا اور بہت ہی عظیم الشان مرتبہ نصیب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی نہیں بلکہ پوری ایک جماعت تھے، ایک امت تھے۔ اتنی خوبیاں، اتنے کمالات اور کمالات کے اندر اتنا اونچا درجہ کہ بظاہر کسی ایک بندے میں ممکن ہی نہیں، ان خوبیوں کو اٹھانے کے لیے پوری جماعت بلکہ پوری امت کی ضرورت ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، اور سارے کے سارے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ادب کا بھی، صرف احکامات کا نہیں، ادب کا بھی لحاظ کرنے والے۔ وقوموا للہ قانتین، قانت کہتے ہیں ادب، احترام اور اپنی تواضع انکساری کو کمال کے درجے پر کرنا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھنا کہ اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس حکم کے اندر جتنے آداب ہیں سب کی رعایت کرنا بظاہر بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت مریم کی یہ صفت کو بیان فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی اور ایک خصوصیت یہ بھی کہ وہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ عبادت ایک ہمارے جیسا بندہ بھی کرتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے گھر بھی یاد ہے، نماز پڑھتے ہوئے دکان بھی یاد ہے، نماز پڑھتے ہوئے میری جیب میں کیا ہے یہ بھی یاد ہے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادات کو اس طریقے سے کرنا گویا کہ کسی سے اس وقت تعلق باقی نہیں رہا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی اور گھل مل کر بیٹھنے کی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز کو سنتے تو ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔
کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ایسے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری یاد ایسے کرو کہ سب سے کٹ کر صرف مجھے یاد کرو۔ یہ عبادات میں بھی بہت مشکل ہے، لیکن معاملات میں اور معاشرت میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہو اور کاروبار کے اندر اللہ کا حکم ہر وقت اس کے سامنے ہو۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا رہا ہے، ان کے ساتھ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اپنا نفس سامنے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنا سامنے ہے۔ سب سے کٹ کر ہر آن ہر گھڑی اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جس بندے کے اندر یہ صفت ہو اس کو حنیف کہتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو بڑی بہترین انداز سے کئی دفعہ ذکر فرمایا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے راستہ دکھایا ہے، اور جو راستہ مجھے دکھایا ہے یعنی دین کا راستہ، یہ وہی راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ایسے پورا کرنا کہ بندہ صرف اللہ ہی کا ہو کر اس کو پورا کرے۔ اس وقت وہ کسی کا بیٹا نہ ہو، اس وقت وہ کسی کا باپ نہ ہو، اس وقت وہ کسی کا خامند نہ ہو، اس وقت وہ کسی کا دوست نہ ہو، اس وقت اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو صرف اللہ کا بندہ ہے اور اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بہت سارے سوالات کیے ہیں، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا کہ تو عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم سے کم یہ درجہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم اس درجے کے ساتھ عبادت کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ اللہ پاک نے بڑے عظیم الفاظ کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کی بہترین زندگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اس آیت شریفہ کے اندر۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا آپ اتباع کیجئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اسلام اسی بندے کا ہے، دین اسی بندے کا بہتر ہے، سب سے اچھا دین اسی کا سمجھا جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہوئے دین کو اختیار کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑتا ہے وہ سوائے اس کے کہ بے وقوف ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو بے وقوف قرار دیا ہے کہ اتنی بہترین زندگی کو چھوڑ کر کسی بھی اور زندگی کو بندہ اختیار کرے۔ قرآن پاک کے اندر اسوہ کہتے ہیں نمونہ، آئیڈیل، کس کے پیچھے آدمی نے چلنا ہے۔ اسوہ کا لفظ 3 جگہ آیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ ایک جگہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو اللہ پاک نے تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ یہاں اسوہ کا لفظ آیا ہے سورہ احزاب کے اندر، اور سورہ احزاب کے اندر شروع سے اللہ پاک نے واقعہ احزاب کو کچھ نہ کچھ انداز سے ذکر فرمایا۔ غزوات بہت سارے ہوئے، لیکن احزاب والا واقعہ یہ بہت کٹھن اور بہت شدت کی حالت میں تھا۔ خندق کھودی جا رہی ہے اور خندق کھودتے ہوئے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں،
اور صحابہ مٹی اٹھاتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اس کام کے اندر شریک ہیں، اور سارے کا سارا عرب اکٹھے ہو کر مقابلے میں آیا ہے۔ پہلے تو صرف مقابلہ تھا مکے والوں کے ساتھ، یہ پہلا موقع ہے کہ مکے والوں نے تمام قبائل کو ساتھ ملا لیا ہے۔ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر قسمیں کھائی گئیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ بڑا عجیب قسم کا، بڑا مشکل ترین قسم کا وقت سورہ احزاب۔ اللہ پاک نے واقعہ احزاب کو بیان کر فرمایا، پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی اور موقع پر کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے جیسوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اچھی چیزوں کے اندر تو ہم بھی نمونہ بنانے کے لیے تیار ہیں کہ جی ولیمہ کرنا سنت ہے، ہم اس لیے اس ولیمے کو کر رہے ہیں، اس لیے کہ مزیدار قسم کی سنت ہے، اس کو پورا کرنا تو ہمارا خود اپنا دل چاہتا ہے کہ اس سنت کو پورا کیا جائے۔ شادی کرنا جی سنت ہے جی، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بڑی مزیدار قسم کی ایک چیز ہے۔ تو اچھی چیزوں کو، نفس کی مرغوبات کو، جس کو دل چاہتا ہو اس کو اختیار کرنا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ نامساعد حالات کے اندر ساری دنیا مخالفت کے اوپر کمر باندھی ہوئی کھڑی ہے، ایسے وقت کے اندر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ایسے وقت کے اندر کہ منافقین ساتھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور اس موقع پر منافقین نے یہ کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آج تک اللہ اور اللہ کے رسول معاذ اللہ جو وعدہ کرتے رہے صرف دھوکہ ہی تھا، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی فرماتے رہے مدد آئے گی مدد آئے گی، کہاں گئی مدد؟ ایسے کٹھن وقت کے اندر امتحان تھا، ایسے کٹھن وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا، نمونہ بنانا، آپ کے اشاروں پر جان دینا، آپ کی نقل اتارنا، آپ کو امام بنا کر چلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مزیدار چیزوں میں تو ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی میٹھا کھانا سنت ہے، یہ ہر بندہ کہے گا اور خوب دبا کے کھانا پینا شروع کرے گا۔ اچھی مرغوبات کے اندر اسوہ بنانا، قدوہ بنانا، نمونہ بنانا، اتباع کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت ایسی بہترین جماعت ہے جنہوں نے اچھے مرغوبات حالات کے اندر نہیں بلکہ سخت قسم کے حالات کے اندر ساری دنیا کی مخالفت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے 3 جگہ اسوہ کا لفظ ذکر فرمایا پورے قرآن کے اندر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نمونہ قرار دیا، لیکن اس سے پہلے احزاب کی سختیوں کو بیان کیا۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ کے اندر وہاں بھی اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، وہاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، اللہ کی ذات ایک طرف، صاف صاف اعلان فرماتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے دلوں میں بغض رہے گا، عداوت رہے گی، جب تک تم ایمان نہیں لے آتے، ہمارا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، ہماری دوستیاں صرف ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جو اللہ کا نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات فرمانے والے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اور تیسری جگہ جو اللہ پاک نے اسوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن کے اندر، وہ متبعین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دینے والے، رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعت بہت مقدس، بہت مطہر، بہت اونچی، بہت اعلیٰ، سب سے افضل جماعت ہے اس کائنات کے اندر حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت نمایاں ہے، بہت اونچی ہے، بہت اللہ پاک نے عظمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت رسول پاک علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا کہنے والے یہود بھی تھے۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں،
نصارہ کا دعویٰ یہ تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس وقت میں ایک ہی ہستی تھی جس پر سارے کے سارے جمع تھے اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پیچھے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، مشرکین مکہ۔ حالانکہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، نبوت کی چیزیں بھلا چکے تھے، وحی کا نظام ان سے اوجر ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر تو نبوت چالو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اس علاقے کے اندر نبوت نہیں آئی اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر بھی موجود تھی، اور اسی عظمت کا نتیجہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو تصویریں بیت اللہ کے اندر بنائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنے خیال سے ابراہیم علیہ السلام کی بھی صورت اور تصویر بنائی ہوئی تھی، اور ان کو بت کی طرح بنا کر ان کو بھی رکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عظمت کا اظہار انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت میں یہود کا دعویٰ بھی یہ تھا، نصارہ کا دعویٰ بھی یہ تھا، مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور انہی کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بعد میں فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا دعویٰ تو سب کا ہے، لیکن اصل تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا۔ اللہ پاک نے صرف ایک تعلق کو باقی رکھا، فرمایا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ پاک نے نبیوں کی صورتوں کو پیش کیا، سارے نبی مجھے دکھائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام میں نے دیکھا ایسے تھے جیسا کہ قبیلہ شنوع کا ایک آدمی ہوتا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ عروہ ابن مسعود کے ساتھ ان کی صورت ملتی جلتی تھی۔ بہت سارے نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ صورت میرے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، سب سے زیادہ شکل میں، صورت میں، ملت میں، دین میں اللہ پاک نے بہت زیادہ مشابہت نصیب فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کو۔ معراج کی حدیث کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، جتنے بھی نبی ملے سب نے جو آپ کا استقبال کیا ہے، اس استقبال کے اندر الفاظ یہ تھے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایسے نبی کو جو بہت اونچے ہیں اور ہمارے بہت نیک بھائی کو، بھائی کہہ کر تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے استقبال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف ان دو حضرات نے، ان کے الفاظ یہ تھے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑے نبی کو اور خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بہت اونچے بیٹے کو۔ بیٹا کہہ کر ان دو حضرات نے رسول پاک علیہ السلام کو خطاب کیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اور سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو ہے تو رسول پاک علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو۔ مشرکین مکہ کا چونکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب ان سے کوئی بھی بات کہی جاتی کہ نہیں تم ایسے نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، تو گزشتہ آیت کے اندر جیسے گزر چکا وہ یہ کہا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بار بار یہی مشرکین مکہ کی زبان سے نکلتا تھا، جب بھی کسی بات کے اندر لاجواب ہو جاتے اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو بطور دلیل کے یہی کہا کرتے کہ ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پاس آ جاؤ، اس کو قبول کر لو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو وہی دین ٹھیک ہے
جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو ہر موقع پر یہ دعویٰ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان آیات شریفہ کے اندر جو آج پڑھی گئی ہیں ایک عجیب انداز سے مشرکین مکہ کو بتلایا کہ اس وقت کو یاد کرو، تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہیں۔ اگر اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی چلنا ہے تو سب سے بہتر تمہارے آباء و اجداد میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تمہارا خود کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو، تمہارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، اس کے بعد پھر یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جانا، بت پرستی کو اختیار کرنا، بتوں کو پوجنا، ابراہیم علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی یہ قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، سن لو کہ میں بری ہوں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس شرک سے بری ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ عبادت میں شریک۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی معبودیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت جب ابھی بہت چھوٹی عمر میں اپنی قوم کو ساتھ لے کر گئے جو ستاروں کو پوجتے تھے، اور ان کو سمجھانے کے لیے پہلے کہا کہ ستارے کو معبود سمجھتے ہو، یہ تو چھپ گیا ہے، پھر چاند کو کہا اس کو اپنا خدا سمجھتے ہو، یہ بھی چھپنے والا ہے، پھر سورج کو دیکھ کر کہا کہ اچھا یہ بہت بڑا ہے، اس کو خدا سمجھتے ہو، پھر کہا یہ بھی تو چھپ گیا۔ اسی وقت اعلان کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنی ساری کی ساری توجہ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اگر ان ساری اپنی ہی باتوں میں تم سچے ہو تو تمہارے آباء و اجداد میں تو سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام، سب سے بہتر، سب سے اونچے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر ان کی بات کو ماننا چاہیے تھا، ان کے دین کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں تو عبادت کرتا ہوں اسی ایک اللہ کی جس نے مجھے بنایا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور اللہ پاک ہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو علم بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک ایک چیز کی رہنمائی بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی کو فرمایا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شان کو بھی بیان فرمایا کہ وحدانیت، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اپنی ذات سے اس پر قائم نہیں تھے بلکہ اپنی اولاد کو اپنی اس وحدانیت میں شریک کرتے رہے۔ بیت اللہ کو جب بنایا، مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آگے فرمایا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مکے کے شہر کو امن کا شہر بنا، اس کے رہنے والوں کو رزق نصیب فرما، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اس بات کو باقی رکھا، کلمۃ باقیۃ، ایک ایسی بات چھوڑ دی جو باقی رہی، فی عاقبہ، ان کی اولاد کے اندر۔ ان کی اولاد کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، وہ بھی وحدانیت کی بات کرتے رہے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے وحدانیت پر باقی رہنے کی دعا فرما کر گئے۔ یہ ایک ایسا کلمہ تھا، ایک ایسی بات تھی جو اپنی اولاد کے اندر باقی چھوڑی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، یہ باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، بل متعت هؤلاء وآباءهم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دنیا بہت دے دی،
مال و متاع بہت دے دیا، دنیا کا ساز و سامان بہت دے دیا، کھانے پینے کی چیزیں بہت وسعت کے ساتھ ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دے دی، حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، اور پھر اور احسان کیا کہ ان کے پاس حق کو بھیج دیا اور رسول بھیج دیے جو کھول کھول کر بتانے والے تھے۔ اور جب ساری چیزیں ان کے پاس پہنچ گئیں، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، کہنے لگے کہ یہ تو سارا جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ہمیشہ ایک کمزوری رہی ہے جو اللہ پاک نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمائی کہ انسان کو جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں وہ ہمارا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، انسان کو نعمت دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت مل گئی، فراغت ہو گئی، اور جو ہے 2 روٹی کے لیے پیچھے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، چلو اللہ نے گھر بیٹھے مجھے رزق نصیب فرما دیا، اب جو وقت مل گیا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہر زمانے کے اندر انسان کی فطرت ہی کمزوری یہ رہی کہ جو چیز شکر کا سبب بننی چاہیے تھی اسی چیز کو اس انسان نے کفر کا سبب بنایا، جو اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہونا چاہیے تھا اسی کو اللہ سے دور ہونے کا سبب بنایا۔ مال مل گیا، بجائے اللہ سے قریب ہونے کے اللہ ہی سے ناراض ہو کر منہ موڑ کر کہیں اور چل پڑے، مال ہی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے، مال ہی کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے، مال ہی کی وجہ سے عبادات سے دور ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے صحت دے دی تو صحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت بہت کثرت سے کی جاتی، اسی صحت کی وجہ سے گناہوں کے اندر منہمک ہو گئے، اس جوانی کو کہیں اور خرچ کرنا شروع کر دیا، خواہشات کے اندر چلے گئے اور خواہشات کے اندر اپنے آپ کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے سمجھ اور عقل دے دی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دین کو سمجھنے کے اندر لگاتے، اللہ کے احکامات کو سیکھتے سمجھتے، اس کو یاد کرتے، لیکن اسی عقل کو، اسی سمجھ کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اولاد اللہ نے نعمت دے دی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس اولاد کے اندر اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ تو انسانوں کی ہمیشہ سے کمزوری یہ رہی، اور اسی کمزوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا زمانہ محنت کرتے 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 40 سال جب گزر گئے تو کیا بات فرمائی؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ میں کیا کروں، میری محنت ان پر اثر ہی نہیں کرتی، ایک دفعہ مانتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، پھر مانتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ فرعون نے اقرار کیا یہ مصیبت ہٹا دیجئے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، مصیبت ہٹ گئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، پھر اسی بدماشی کے اوپر آگے۔ اے اللہ یہ ماننے پر تیار نہیں، میرے سارے معجزے دکھانا ان کے لیے بیکار ہو گیا، میری ساری محنت ان پر عکارت چلی گئی۔ اے اللہ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے ان کو مال اتنا دے دیا ہے کہ ان کی مت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح راستے پر آتے ہیں۔ ربنا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اے اللہ اب تو یہ اسی صورت میں مانیں گے کہ ان کے مالوں کو ختم کر دیجئے۔ پھر اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ مال کی بہتات اور مال کی کثرت ہونا تو یہ چاہیے تھا، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، عقل ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں بندہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کا حق ادا کرتا، زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا، لیکن یہی نعمتیں بندوں نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ساری چیزیں بہانہ ہیں، کوئی جو ان کی خواہشات ہے اسی کو پورا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے بل متعت ہؤلاء وآباءہم، کہ ہم نے ان کو دے بہت کچھ دیا ہے، ان کو ان کے آباء و اجداد کو، حق آیا، رسول آئے، جو کچھ بھی آیا انہوں نے سب کا انکار کیا، اس کو جادو بنا کر یہ بتا کر یہ کہہ دیا وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، بجائے ماننے کے کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اچھا یہ اگر قرآن اترنا ہی تھا، نبوت آنی ہی تھی، تو یہ قرآن کسی بڑے مالدار چودھری آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ من القریتین عظیم، قریتین 2 بستیاں، مکہ اور طائف، یہ چونکہ قریب قریب دونوں بستیاں تھیں۔ مکہ کے چودھریوں میں ویسے تو بہت سارے تھے، لیکن ایک بہت بڑا نمایاں نام تھا ولید ابن مغیرہ کا۔ ولید ابن مغیرہ کے باغات طائف سے لے کر مکہ تک ساری اس کی زمینیں تھیں،
ہر طرح کی تجارت اس کی تھی، ہزاروں غلام اس کے تھے جو اس کے لیے تجارت کرتے تھے، ہزاروں اس کے کھیت تھے جہاں فصلیں ہوتی تھیں، ہزاروں قسم کے اس کے جانور تھے جس کے اندر آگے سے آگے بڑھوتری ہوتی رہتی تھی، ہر طرح کا مال اس کو دیا تھا اللہ پاک نے، اور 10 بیٹے تھے اور 10 کے 10 ہر وقت اس کے ساتھ رہتے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو سمجھ، عقل، بوجھ سب کچھ دیا، سرداری بھی دی۔ لوگ آ کے اس سے مشورہ کرتے، پوچھتے۔ اب یہ بہت بڑا چودھری تھا، وحید ابن وحید اپنے آپ کو کہلاتا کہ میں یکتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، اور میرا باپ بھی یکتا تھا، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ ایسے ہی طائف کے اندر کئی بڑے بڑے نام تھے۔ تو مکے والوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ نے اتارنا ہی تھا تو معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا، کسی بڑے چودھری آدمی پر کیوں نہیں اتار دیا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض ہی غلط ہے بھی، جس بندے نے ماننا ہے اللہ کی سمجھ کر، اس کے لیے اس سے کیا غرض ہے کہ کس پر اترا اور کس پر نہیں اترا؟ اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی بات اب میں نے ماننی ہے۔ اول تو یہ اعتراض ہی غلط، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کا بہترین انداز سے جواب دیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان میں ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا۔ دنیا کا رزق، دنیا کی روزی، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے سب کو دی ہے، مسلمان کو بھی دی، کافر کو بھی دی، ماننے والوں کو بھی دی، نہ ماننے والوں کو بھی دی، سب کو اللہ پاک دیتے ہیں، اس لیے کہ بے حیثیت سی چیز ہے دنیا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، ہر ایک کو اللہ دیتے ہیں، اور اس بات پر بھی ساری انسانیت متفق ہے کہ رزق یہ اللہ کی طرف سے ہی تقسیم ہوتا ہے، محنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر رزق محنت کے ساتھ ہوتا تو ہر محنت کرنے والے کو ملنا چاہیے تھا۔ 2 آدمی دکان کھولتے ہیں، دونوں ایک جیسا وقت دکان کو دیتے ہیں، ایک کو نفع زیادہ ہوتا ہے، ایک کو کم ہوتا ہے، کیا مطلب کہ محنت کے ساتھ نہیں ہے؟ 2 آدمی ایک جیسی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، ایک جیسا کورس لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک کو اچھی ملازمت مل جاتی ہے، ایک کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیچارہ صبح سے لے کر شام تک اینٹیں سر پر اٹھا کر محنت کرتا ہے، اس کو 100 روپیہ مزدوری ملتی ہے، اور ایک آدمی پتلون پہن کر کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو ہزاروں مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اللہ پاک کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اور دنیا دینے کے لیے اللہ نے کوئی شرط بھی نہیں رکھی۔ جب اس بات کو انسان تسلیم کرتا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ چاہیں تھوڑا دیں، جس کو اللہ چاہیں زیادہ دیں، حالانکہ رزق کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو کسی کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ اللہ نبوت میری مرضی سے تقسیم کرے؟ اور رزق جو ایک معمولی سی چیز ہے، دنیا جو ایک بے حیثیت سی چیز ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کی نعمتیں جو بالکل بے حیثیت ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اللہ اس کو تقسیم کرتے ہوئے بندوں سے نہیں پوچھتے کہ بتاؤ میں کس کو دوں۔ مالدار کا بیٹا ہوتا ہے، کروڑ پتی کا بیٹا ہوتا ہے، حالات ایسے آ جاتے ہیں بیچارہ کنگال فقیر ہو جاتا ہے۔ ایک کنگال فقیر کا بیٹا ہوتا ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ بلینئر بن جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ جب دنیا کے اندر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اللہ کو کہنے کا کہ اللہ دنیا تقسیم کرنی ہو تو مجھ سے پوچھا کر، کس کو میں زیادہ دوں، کس کو کم دوں، ہم سے مشورہ کر کے دیا کر۔ جب کوئی بندہ اللہ کو دنیا کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا پڑتا ہے، تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے رسالت اور نبوت کس کو دینی ہے۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نبوت کے بارے میں اللہ کو مشورہ دیتا پھرے کہ فلانے کو نبی کیوں بنایا اور فلانے کو کیوں نہیں بنایا اور فلانے کو بنانا چاہیے تھا؟ کسی کو یہ حق نہیں۔ جب ادنا چیز میں حق نہیں ہے تو اعلیٰ چیز کے اندر کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کو مشورہ دینا شروع کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی معیشت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر بلند کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ بعض لوگ بعضوں سے اپنا کام لے سکیں۔ سارے ہی ملینئر ہوتے تو کوئی کسی سے کام نہ کروا سکتا، کوئی مزدور دنیا کے اندر نہ ملتا، کوئی چھت ٹپک رہی ہوتی تو اس کو ٹھیک کرنے والا نہ ملتا، کوئی دروازہ ٹوٹ جاتا اس کو درست کرنے کسی کو ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر اللہ سب کو بے تحاشا دے دیتا کہ میں کیوں کام کروں، خود اپنا کرتے رہو۔
اللہ پاک نے یہ رزق کی تقسیم جو رکھی، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تاکہ ایک آدمی اپنی ضرورت دوسروں سے پوری کروا سکے۔ صبح کو لوگ اٹھتے ہیں، ایک دکاندار محتاج بن کر اپنی دکان کھولتا ہے، وہ گاہکوں کا محتاج ہے، گاہک اس دکان والے کے محتاج ہیں کہ ہمیں سامان ملے گا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اللہ پاک نے دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے کسی کو کم درجے میں، کسی کو اونچے درجے میں رکھا۔ جب دنیا کے اندر اللہ اپنی تقسیم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں تو نبوت تو بہت اونچی چیز ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت، یہ تو ان تمام چیزوں سے بہت اونچی ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ یہاں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں کہ دنیا کیا چیز ہے اور اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے، ایک بہت ہی موٹا سا اصول بیان فرمایا۔ دنیا بالکل بے حیثیت چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی ذرا سی بھی حیثیت ہوتی، کوئی قدر و قیمت ہوتی، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، میں شرط لگا دیتا کہ دنیا میں اس کو دوں گا جو میری مانے گا، جو میرا کلمہ پڑھے گا، جو میری مسجد میں آئے گا، جو میرے سامنے سر جھکائے گا، اس کو دنیا ملے گی۔ سب بھوکے سب کو مار دیتا، ہے ہی بے حیثیت، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے سب کو اللہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے دنیا ان کو بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو دنیا کی اگر حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ اور آگے دوسرا اس کا برعکس یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سب کے سب دین ہی چھوڑ بیٹھو گے اور تم سب کے سب کافر بن جاؤ گے اور دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، تو پھر میں کسی ایمان والے کو ذرا سی بھی دنیا نہ دیتا، دنیا ساری کی ساری کافروں کو دے دیتا، اس لیے کہ ان کو چند روزہ زندگی میں عیش کرنی ہے، چند روزہ زندگی کے اندر انہوں نے کھانا پینا ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم دین چھوڑ بیٹھو گے تو میں یہ شرط لگا دیتا کہ جو ایمان والا ہوگا اس کو صرف آخرت ملے گی، دنیا میں اس کو ایک دانہ بھی نہیں دینا، دنیا میں کنگال فقیر بھوکا ننگا ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی، یہ میں کر دیتا۔ لیکن اس صورت میں اندیشہ تھا کہ تم کوئی بھی اسلام کے قریب نہیں آؤ گے اور دین کے قریب نہیں آؤ گے، اس لیے یہ طریقہ نہیں رکھا۔ اسی کو اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ تم سب کے سب ایک جیسے بن جاؤ گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو اس بندے کی گھر کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے جو اللہ کا انکار کرتا، جو کفر اختیار کرتا۔ ہم کہتے ٹھیک ہے اس کو دنیا دینی ہے، آخرت تو اس کو ملنی نہیں، اب دنیا کے اندر جو ہے اس کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ اس کے مکان کی چھتیں بھی چاندی کی ہوں۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جس پر چڑھ کر اوپر جاتے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور گھروں کے اندر جو تخت بچھتے ہیں وہ بھی سب کے سب سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں۔ وَزُخْرُفًا، اور ہیرے جواہرات بہت زیادہ ان کو ہم دے دیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ نہیں مگر چند روزہ زندگی۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ تم لوگ ایمان نہ چھوڑ بیٹھو اور تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نہ مل جاؤ، اس لیے اللہ پاک نے تھوڑی سی دنیا ایمان والوں کو بھی دے دی ہے۔ اصل ان کا بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ آخرت کے اندر دیا جائے گا۔ دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو ساری کی ساری ایمان والوں کو دے دیتے، کافر کو بھی نہ دیتے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، دنیا کی بے حیثیتی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم اس بات کا استحضار کریں۔ رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا، کوڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کان کٹی ہوئی مری بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے
1 درہم کے بدلے اس کو خرید لے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ اس کو خرید کر کسی نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو مفت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، مصیبت، بدبودار، مردار، اس کو کیا کرنا ہم نے خرید کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آج یہ بکری مری ہوئی، کان کٹی ہوئی، مری ہوئی اور مردار حالت میں تمہارے نزدیک جتنی گھٹیا ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ کیسی زبردست بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں اپنی امت کے بارے میں فقر کا ڈر نہیں کرتا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت پر فاقہ آ جائے گا، ان کے کپڑے پھٹ جائیں گے، ان کے جوتے نہیں ہوں گے، ان کے پاس مکان نہیں ہوں گے، یہ جھونپڑیوں میں رہیں گے، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں دنیا تمہیں زیادہ نہ مل جائے، دنیا زیادہ ملے گی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کرو گے، فتنافسوها کما تنافسوها فتهلككم کما اهلكتهم، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے میں، بڑھنے میں ایسا لگ جاؤ گے جیسے پہلی امتوں کا حال ہوا، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے جیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو دل میں بٹھانا منع ہے، دنیا کو لینے کے لیے دین دینا یہ منع ہے۔ ایک آدمی دین چھوڑ کر دنیا کماتا ہے، یہ منع ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو مقصود بنانا منع ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو ارادہ کر لے، جو مقصود بنا لے دنیا کی زندگی کو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کو مقصود بنا لے گا، ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم بھی دے دیں گے، یاد رکھے کہ آخرت کے اندر کچھ نہیں دیں گے، کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہی دنیا تھا۔ نماز پڑھی تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسجد بنائی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، چندہ دیا تو اپنی نام و نمود، صرف دنیا ہی اس کے سامنے تھی، تو ہم دنیا کے اندر تھوڑا سا دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو یہیں دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ایسے بندوں کا۔ تو دنیا کے بارے میں، دنیا کی بے حیثیتی کے بارے میں بار بار ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ، میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک میرا ساتھی وہ ہے جو ہلکا پھلکا ہو، بہت لمبا چوڑا مصیبت میں نہ پھنسا ہوا ہو، بہت مالوں کے حساب کتاب میں نہ ہو، خفیف الحاظ، اس کی کمر ہلکی ہو، اس کا بوجھ ہلکا سا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، نماز میں سے اللہ نے اس کو بہت حصہ دیا ہو، نماز کے اندر اہتمام سے شریک ہوتا ہو، نماز کثرت سے پڑھتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو، وکان غامزا فی الناس، گم نامی میں رہتا ہو، ولا یشار الیہ بالاصابع، لوگ اشارے اس کی طرف نہ زیادہ کرتے ہوں، وکان رزقہ کفافا، تھوڑا سا دنیا اس کو ملی ہوئی ہو اور اس کے بعد آپ نے چٹکی بجائی، جیسے ایسے ہوتا ہے نا، قلت منیتہ عجلت منیتہ قلت بواکی قلت راسہ، دنیا سے جب چلا جائے نہ رونے والے زیادہ نہ وراثت زیادہ، جیسا آیا خالی ہاتھ ویسا چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرا قابل رشک ساتھی یہ ہوگا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو مقصود بنانا منع ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، دین دے کر دنیا حاصل کرنا منع ہے۔ اللہ پاک ہمیں طالبین دنیا میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں طالب آخرت بنائے، آخرت طلب کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، اللہ کو طلب کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، جنت کو طلب کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ اس کی جتنی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت کوشش ہونی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ میں دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں، اپنے فضل کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں خود ہی اپنے دین کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.